براہ راست لیے جائیں گے آپ کو اسلام آباد۔ PTI رہنما فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کوشش پوری کی ہے کہ نہ ان کی کوئی عزت رہ جائے نہ ادارے کی کوئی عزت رہ جائے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس آخری مہلت ہے، وہ استعفیٰ دے دیں اور سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دے کہ وہ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں۔ ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے، اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ سو نمبر 1، اور اس کے بعد عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں، ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں سنجیدہ ہو کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے، اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر بھی چلتی ہے، اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں۔ حمزہ شہباز کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری، کبھی ایک ہیلی کاپٹر کبھی دوسرا ہیلی کاپٹر، اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کو چاہیے اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو انتظام چلانے دیں، بیکاز ہم نے کل جو ہے وہ توثیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن کی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اب موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب میں انتظام اور انصرام سنبھالیں۔ لہذا حمزہ شہباز کو اپنے عہدے سے فوری طور پہ کچھ شرم کرنی چاہیے، اتنی بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ خود مریم نواز نے آ کے وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے، احمد ملک صاحب نے وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی ہے۔ اس کے بعد نیچرل کانسیکوینس یہ تھا، اس کا قدرتی طریقہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیتے اور کہتے جی اس کے بعد میرا بالکل اخلاقی طور پہ یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا، لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ فوری پابندی لگائی جائے 22 تاریخ تک۔ آج جو شہباز شریف صاحب کا انہوں نے جو اجلاس بھیا PTM کا، میں ان تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو کہتا ہوں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کریں، انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں، اور فریم ورک جو ہے الیکشن کا اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ فواد صاحب 2 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی وزیر یہاں پر موجود نہیں ہے، پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ لاہور میں اس وقت ہے، حکومت کا سارا کام ٹھپ ہے، کوئی کام نہیں چل رہا، اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ کیا آئندہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ حکومت کا کام تو 3 مہینے سے ٹھپ ہے۔ مسئلہ تو جو دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم جو فیس ہو رہی ہے، میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ گورننس کتنی اس کو افیکٹ ہو رہی ہے۔ پنجاب میں آپ گندم کی پروکیورمنٹ ہی نہیں کر سکے، دسمبر میں اب آپ کو یہاں پہ آپ کا آٹے کا کرائسس آ جائے گا، آپ انتظام آپ کا مکمل ٹھپ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو عدالتوں نے جو فیصلے کیے انہوں نے جس طریقے سے کیوس کریٹ کیا، انفارچونیٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس کو رکھا، پھر ڈیلے کیا، پھر الیکشن کمیشن نے 5 لوگوں کا کیا، انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کر دیا اس کیوس میں کہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس جن کو واپس آپ بند کیسے کریں گے، بیکاز اتنا بڑا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کیوس جو ہے وہ آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ اس کو واپس کوزے میں بند کرنا بھی ایک عذاب ہوگا۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاسی ڈائلاگ کی بات کی ہے، کیا شہباز شریف کے ساتھ عمران خان اب بیٹھنے کو تیار ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا سوال، جن XY کا ذکر ہوتا رہا الیکشن سے پہلے جو PTI کی جانب سے وہ کلمات ادا کی گئی، ان کا رول اس پورے الیکشن میں ضمنی الیکشن میں کیسا رہا؟ کیا وہ نیوٹرل تھے یا پھر جو X اور Y تھے وہ ایکچولی Z ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے، تو آپ جب نہیں نتیجہ دے سکے تو اب ان پہ کیا بات کریں، جو بھی ہو گیا۔ دیکھیے جہاں تک آپ نے اہم سوال کیا، الیکشن کو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر جو فریم ورک بنانا ہے الیکشن کا، جس میں خصوصی طور پہ نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل شامل ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں گے، ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ لیکن جب آپ ایک غیر سنجیدہ لوگ
یہ مریم اورنگزیب ٹائپ لوگ جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی خود کبھی کونسلر نہیں الیکٹ ہوئے، وہ بیان دیتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے وہ جو ہیں وہ سیاست کے ٹھیکیدار ہیں. یا ابھی رانا ثناء اللہ کے کل کی ذرا زبان چیک کریں. رانا صاحب کی زندگی میں صرف 2 ہی فیزز ہیں، یا وہ وزیر ہوتے ہیں یا وہ جیل میں کٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تیسری فیز ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو ان کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں، اپنی زندگی سے بندہ کچھ سیکھتا ہے. جب وزیر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈنڈا ہی نہ نکلے آپ کی گردن سے. انسان کے بچوں کی طرح بات کیا کریں، آرام سے رہا کریں، تاکہ بعد میں اب جب یہ اتر جائیں گے یہ ہفتہ بھی نہیں ٹھہر سکتے. ابھی یہ حکومت جو ہے یہ صرف اس لیے قائم ہے کہ ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے ہیں الیکشنز کب کرانے ہیں. ہم سپیس دینا چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے نہیں لگا رہے، ہم سپیس دینا چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ماحول میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو اور ایک فریم ورک طے ہو. ورنہ تو دیکھیں ہم کل پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کریں، پریزیڈنٹ صاحب کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ ریکویسٹ کرے کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 بندے انہوں نے ایوان میں پیش کرنے ہیں. ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے پاس اس وقت 162 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. جس طریقے سے اور جو بجٹ جس طرح پاس کیا، آپ میں سے بہت سارے دوست جو بجٹ کور کرتے 96 لوگ تھے جب انہوں نے بجٹ پاس کیا. اس طرح تو یہ حکومت چل رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور یہ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس کو سیاسی استحکام کی طرف جائیں. ایک بات صرف میں اور کر دوں، ہمیں قطعی طور کے اوپر جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ 1 دن زیادہ بھی قبول نہیں ہے. 3 مہینے سے 90 دن کے لیے حکومت جو بنے گی 90 دن کے اندر انتخاب کرائے گی. یہ جو کچھ چھٹیاں چھوڑ رہے ہیں کہ معیشت ٹھیک کر لیں، معیشت ٹھیک کرنا انٹرم گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ منتخب حکومت کا کام ہے. عوام حکومت منتخب کرے گی، وہ آ کے معیشت جو ہے اس کے فیصلے کرے گی. انٹرم گورنمنٹ کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر کا الیکشن اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کی ایم پیز کو مار لیا جائے، غائب کر لیا جائے، اس والے کی تیاری کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں مولنگ والے بات پڑھا نہیں رہے، اس وجہ سے ان الیکشنز کے بعد جنہوں نے اٹھانا تھا وہی انکاری ہو گئے ہیں. اب وہ رانا ثناء اللہ اور انہوں نے کوشش کی ہے کوئی 1-2 دن سے، لیکن جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے کہا بھائی جان اپنی کے. دیکھیں یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں. ہمارے کچھ ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں بھاری جو رقوم ہے وہ آفر کی گئی ہیں. کم از کم 2 ایم پی ایز جو ہیں ان کو رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کو مسترد کیا. بہرحال اب ہم دیکھ لیں گے اگر لاہور میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں.